اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 65 سے تلاوت کی جاتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ فلا و ربک، پس تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں ہر اس چیز میں شجر بینہم جو ان کے درمیان جھگڑا ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ نہ پائیں اپنے جیوں میں حرجن کوئی تنگی، مما اس چیز کے متعلق قضیدہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور تسلیم کریں، کھلے دل سے تسلیم کرنا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے علیہم ان پر، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ کہ قتل کرو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، أَوْ اخْرُجُوا، یا نکل جاؤ من دیارکم، اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ، یہ نہ کر پاتے اس کو، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے۔ ولو انہم، اگر بے شک وہ فعلو کرتے، ماں وہ چیز یوعظون بھی جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے ان کو، لکان خیر لہم، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وشد تثبیتا، اور زیادہ سخت ہوتا جو ہے ثابت قدم رکھنے میں۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، البتہ اس وقت ہم ان کو دیتے، من لدنا، اپنی جانب سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، البتہ ہم ان کو ہدایت دیتے، صراط مستقیمہ، سیدھے راستے کی۔ من یطع اللہ والرسول، جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فاولئک، پس یہی لوگ ہوں گے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، والشہداء، شہداء سے، والصالحین، و صالحین سے، وحسن اولئک رفیقا، اور بہت ہی اچھے رفاقت ہے ان لوگوں کی۔ ذالک الفضل، یہ فضل ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہے، جاننے والا۔ یہ تو خالص ترجمہ تھا لفظاً بہ لفظاً۔ اب آئیے تشریح۔ ہم پیچھے بھی پڑھ رہے تھے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی نہیں رسول بھیجا مگر یہ کہ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کی اذن کے ساتھ۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یا انبیاء علیہ السلام جو بھی ہوتے تھے، وہ اللہ ان کو وحی کرتا تھا، اور جو انہیں احکام دیتا تھا وہ اس کی پیروی کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ اور اللہ کے انبیاء اور رسول اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، جیسا کہ ہم سورۃ النجم میں پڑھیں گے انشاءاللہ، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، نبی جو ہے وہ اپنی نطق سے کوئی کلام نہیں کرتا، وہی جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ ایک وحی مطلوع ہے جو قرآن کی صورت میں ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کی صورت میں ہے، قول و فعل اور تقریر کی صورت میں ہے، اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جیسے فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ واضح کر دیجئے لوگوں کے لیے،
یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ قیامہ میں ان علینا جمعہ و قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس قرآن کا بیان، اس کی تبیین، اس کی وضاحت کرنا، آپ جو ہیں اس کی وضاحت کر کے بتا دیں۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا وہ اللہ کے اذن سے سب کچھ کرتے ہیں۔ اب یہاں فرمایا گیا ہے جیسے کہ وہ میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو، بشیر نامی کا، منافق کا اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا وہ جو ہے معاملہ لے کر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر وہ آپ کو دل سے تسلیم نہیں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، پھر وہ واقعہ ہوا کہ بشیر نامی کو قتل کر دیا گیا کہ تو نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا دل سے، لہذا تو منافق کٹر ہے۔ اللہ نے بھی اس کی تائید فرما دی۔ اس کے آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فلاں یہ بات اچھی تھا، یہ ایک تو ایک خاص اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن پوری انسانیت کو قیامت تک کے ہر مومن کو، متقین کو، مسلمین کو، امت کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، اور اعتبار ہے پوری انسانیت کو بھی۔ دیکھو تیرے رب کی قسم ہے، پہلے تو بات یہ سمجھے یہ جو لا ہے نا، لا یہ لا زائدہ ہے۔ ایک عربی قاعدہ سمجھ لیں، لفظ قسم پر یا حرف قسم پر اگر لا آ جائے تو وہ لا زائدہ ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں ہوتا۔ جیسے لا اقسم بہذا البلد، یہ نہیں ہے میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی، میں قسم اٹھاتا ہوں، یہاں لا زائدہ ہے، معنی نہیں۔ یہاں پر بھی آ جائے یہ نہیں تیرے رب کی قسم نہیں میں اٹھاتا، یہ مراد نہیں ہے۔ فلا و ربی کا، بس تیرے رب کی قسم ہے، واو قسمی ہے، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے کبھی بھی، یعنی کامل ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے، ویسے بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں ہر اس چیز میں۔ اب دیکھیے حاکم اور حکم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حاکم اسے کہتے ہیں جس کی بات انسان ماننے پر مجبور ہوتا ہے، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ جیسے جج ہے، جج نے ایک فیصلہ کر دیا، اب آپ اس کے فیصلے کو قبول کر رہے ہیں، آپ کو وہ فیصلہ قبول کرنا پڑتا ہے، اسے کہتے ہیں حاکم۔ اور حکم اسے کہتے ہیں، حکم کا معنی بھی سنیں، اسے کہتے ہیں جس کی بات انسان دل سے تسلیم کرے، اسے حکم کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہاں تک کہ آپ کو حکم تسلیم نہ کر لیں، یعنی دل سے ان چیزوں کے بارے میں جو ان کے درمیان جھگڑا ہے، شجرہ بینہ، ایک تو جھگڑا وہ خاص ہوا بشیر نامی منافق کا یہودی کا، ایک عمومی طور پر بھی ہے، جہاں کہیں بھی معاملہ آ جائے اور آپس میں جھگڑا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تسلیم کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکم دیا ان معاملات میں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا، بڑی اہم آیات میں سے ہے یہ، بات اچھی طرح سمجھنا، بڑی اہم آیات میں سے ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھنا ہر چیز پر۔ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم، یہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم ہرگز ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تر نہ ہو جائیں تمہارے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، تمام بنو انسان سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا تو اے عمر کامل ایمان والا نہیں ہوا۔ میں یہاں کہتے فرمایا جب تک تو اپنے آپ سے بھی، اپنی آپ کی جو جان ہے تیری اس سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھ، میں الان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں، محبت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اب ایمان والا ہوا۔ تو یہ تو محبت کی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو کوئی بھی اختلاف ہو جائے، جیسا بھی ہو جائے وہ اختلاف، چاہے دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ عقائد میں ہو چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، نکاح و طلاق کے درمیان ہو، یا معاملات کیا کہتے ہیں اس میں تجارت میں ہو، کسی میں بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو غور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو تمام کائنات سے مقدم رکھیں۔ اسے سورہ حجرات کی شروع کی آیت پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر مقدم مت کرو. یعنی اللہ کے رسول کی آواز کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا قول و فعل تقریر. جیسے پہلی آیت میں ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو مت مقدم ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے. کیا مطلب؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر اپنا کوئی حکم نہ کر دینا، فوقیت نہ حاصل کر لینا. مبادا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ہے معاملہ. تو قول و فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کو مقدم رکھنا تمام معاملات میں. یہ ہے فیما شجر بینہم. یہ ان چیزوں کے درمیان ان چیزوں میں جن میں تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. پھر اپنے جیوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو اس بارے میں. ہائے یہ کیا ہو گیا، مجھ پر ہی آن پڑی ساری مصیبت. آن پڑے. جیسے میں نے وہ آیت بھی پڑھی تھی کئی مرتبہ انصاف، عدل و انصاف کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن علی قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اگر پہلی آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین. ماں اپنی جانوں کے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف، اپنے بہنوں کے خلاف جاتی رہے. جو حق بات ہے میں نے وہی کہنی ہے. یہاں بھی وہی بات ہے. اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. اور پھر حرجم مما قضیتا، جو بھی آپ فیصلہ فرما دیں، فیصلہ کیا وہ یسلم تسلیما، اور اسے تسلیم کریں، دل سے تسلیم کرنا. یہ مراد. اب سمجھ گئے بات. اب آئیے وہ چند حدیثیں میں سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی. جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا فساد کے دور میں. عند فساد میری امت کے فساد کی، جیسے آج کل حال ہے ہمارا پوری دنیا میں فتنے فلاح اجر مثل مئات شہیدین. اس شخص کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. ایک سنت کو تھام لے. مثلا یہ پگڑی ہے، داڑھی ہے، برقع ہے، یا اور ایسی چیزیں ہیں. مثال یہ ایک سنت ہیں، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اچھا اور سن لیجئے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من احیاء سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احیانی، اس نے مجھے زندہ کیا. ومن احیانی، جس نے مجھے زندہ کیا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بھائی تیسری حدیث بھی سن لیں. وما من احیاء سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد حبنی، پس تاکہ اس نے مجھ سے محبت کی. ومن حبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یہ بھی آیت آگے آ رہی ہے. ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے میں وہاں بتاؤں گا آپ کو. چوتھی حدیث بھی سن لیں. وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری اطاعت کی پس تاکہ اس نے میرے سے محبت کی. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ ترمذی کی روایت ہے. ایک اور روایت سن لیں، وہی مشہور روایت ہے. کئی دفعہ سنائی، پچھلی دفعہ بھی سنائی. کل امت یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی. الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قیل ومن یابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد دخل الجنہ، پس تاکہ وہ جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. تو یہ ہے وہ بات. اب یہ اطاعت کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہوا کئی مرتبہ. کلی اطاعت ہو، کوشش پوری ہو، اور درمیان میں پھسل جائے تو کوئی بات نہیں، پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ نہیں کہ جان بوجھ کر شعوری طور پر میں نے نافرمانی کرنی ہے. یہ انسان رویہ اختیار نہ کرے اپنا، کامل سیدھے راستے پر چل پڑے. اب موٹر سائیکل یا سائیکل پھسل گئی ہے کیچڑ کی وجہ سے، کیا مراد کہ غلبہ دنیا غالب آ گیا، اس کی وجہ سے گناہ ہو گیا. کوئی بات نہیں، پھر کھڑا ہو جائے، توبہ کرے، استغفر اللہ، اے اللہ میں سے غلطی ہوگی معاف کر دے، اللہ معاف کر دیں گے. یہ نہیں کہ اب تو نے نافرمانی پر ہی زندگی بسر کرنی ہے، اسی حال میں موت آ جائے. یہ تو بہت غلط بات ہے، اس کی نفی کی جائے. سمجھ آئی؟ اور جو بھی فیصلہ کر دیں، جس طرح کا بھی فیصلہ ہو، جہاں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل تقریر کو مقدم رکھا جائے. سمجھ آئی؟ یہ ہے وہ بات. یہ بڑی پیاری ہے.
اب آیتیں اگر میں کوٹ کروں کتنی ہیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، سورۃ الحشر۔ جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دو اسے رک دو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اور آیتیں دیکھنا، ابھی آیت آ رہی ہے اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یعص اللہ ورسولہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب آ جائے آگے، فرمایا اگر اول تو اللہ تعالیٰ نے دین میں جو ہے احکام بڑے آسان دیے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج۔ میں کہتا ہوں عورتوں کے لیے تو کوئی کام ہے ہی نہیں سوائے کہ نماز کے، روزے سال بعد، حج پر استطاعت، زکوٰۃ حج پر استطاعت، جہاد ہے ہی نہیں۔ اور جہاد ہے تو جہاد کیا، جو خامی جہاد کرنے لگا اس کے لیے ان کے کام کریں، وہ جہاد میں حصہ ہو جائے گا، یا تھوڑا بہت اگر کوئی ہو بھی تو بڑی آسانی ہے عورتوں کے لیے بھی۔ مردوں کے لیے بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیا دین مشکل ہے؟ سال میں ایک دفعہ روزے ہیں، زکوٰۃ صاحب استطاعت پر ہے، حج صاحب استطاعت پر ہے، باقی ایک نماز ہے صرف، بس اسی کی پابندی کر لو۔ تو فرمایا اگر ہم انہیں سخت کام دیتے، جیسے کہ اہل کتاب کو دیے، ہے جی، کوئی گناہ ہو جائے ان کے دروازے پر لکھا جاتا تھا، کپڑوں کو کاٹنا پڑتا تھا، ہے جی، اور زکوٰۃ 25% تھی، ہمارے تو 2.5%، اور بہت سے سخت کام۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے ہیں ان پر أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی کوئی گناہ ہو گیا ہے ایسا کہ اب قتل ہی کرنا پڑے گا۔ یہاں تو دیکھو نا، کسی نے قتل کر دیا، فرض کرو ایک بندے نے کسی دوسرے میں، اس کے لیے آسانیاں کیا ہیں کہ شاسن قتل تو ہے شریعت میں، حد تو ہے، لیکن اختیار بھی تو دیا ہے نا ان کے وارثین کو کہ یار سے مفت ہی چھوڑ دو، چھوڑ سکتے ہو، یار دیت لے کے چھوڑ دو، دیت لے کے چھوڑ دو، آدھی دیت لے کے چھوڑ دو، تھوڑے سے پیسے لے کے، یہ سارے وارثین کو حقوق دیے، یہ آسان نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ نہیں قتل کا بدلہ کرتے جیسے پہلے اہل کتاب میں تھا، یہود میں تھا، تو کتنا مشکل ہوتا اس کا دیکھ۔ وَلَوْ أَنَّا، اگر بے شک ہم لکھ دیتے ان پر نقتلو، یہ قتل کرو اپنے آپ کو، وَإِخْرِجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ہجرت کر جاؤ، سمجھ آئے؟ تو مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، نہیں کرتے وہ اس حکم کو مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ۔ دیکھو نا مثال، ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، تھوڑی سی مثال ہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر قبول کر لیتے، قبول تو کر لی ہے، حقیقتاً تو قبول ہی ہے، لیکن ظاہراً انسان ہی جو ہے ذبح ہو جاتا، یعنی حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے، تو کیا یہ سنت پڑ جاتی یا نہ پڑ جاتی قیامت تک کے لیے انسانی کہ اپنے بچوں کو قربانی کرو اپنے بچوں کی؟ تو بتائیے کوئی کرتا؟ نماز نہیں پڑھتے تو بچوں کو قربان کون کرتا؟ اللہ ماشاء اللہ، یہی بات یہاں پر ہے، اللہ قلیل منہم، نہ کرتے اگر ہم انہیں یہ حکم دیتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑا، ہے نہیں، بہت تھوڑے لوگ کرتے، ایمان والے، کامل ایمان والے جیسے آج بھی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر بے شک یہ وہ کرتے جن کو ہم جو کہا ہم نے ان کو اس چیز کا جس کا حکم ہم نے دیا ہے جی، کیا کہ اللہ اور رسول کے حکموں کو پورا کرو، بھی دل سے تسلیم کر لو۔ یوں عزون بھی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، سمجھ آئی نا، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو لکان خیر اللہ، البتہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور زیادہ سخت ہوتا ان کے ثابت قدم رہنے کے لیے، یعنی ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ جیسے وہ آتا ہے سورۃ التغابن میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے اجازت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی اس مصیبت پر اس کو مان لے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہاں یار یہ اللہ کی طرف سے ہے، سمجھ آئی نا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ، اللہ کی طرف سے پختہ ایمان لے کے، یہدی قلبہ، اس کے اللہ تعالیٰ قلب کو ہدایت دے دیتا ہے، صبر کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، سمجھ آئی نا۔ تو میں نے اسی پر توقل کیا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے دل کو اور ہدایت، یہاں بھی وہی بات ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، حکم کو مان لیتے، ان کے لیے بہتر ہوتا، اور ان کے ثابت قدمی کے لیے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی یہ بات،
ان کا ایمان اور بڑھ جاتا. وَإِذَا آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا، اور اس وقت البتہ ہم ان کو دیں گے اپنی جانب سے بہت بڑا اجر. من لدنا اجر، یعنی وہ بہت بڑا اجر کیا ہے؟ جنت ہے، ایمان ہے، سکون ہے، دنیا میں امن اور سکون، اور قبر میں وہ سوال و جواب کے نشان، قبر جو ہے کشادہ کر دی جائے گی، اور آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی. بات سمجھے؟ اور جنت عطا مل جائے. یہ ہے بہت بڑا اجر. فرمایا وَلَا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، البتہ ہم ان کو ہدایت کریں گے سیدھے راستے کی، دنیا میں بھی سیدھے راستے. کب؟ شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر دل سے تسلیم کر لینا. اب ہم آپ خود غور و فکر کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، ساری دنیا کریں، سننے والے بھی کریں، جو نہیں سن رہے ان کو سنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل جو ہے دین ہے. میری بات یاد، ان کی ہر بات کو ماننا بھی، تسلیم بھی کرنا، اور عمل پیارا بھی ہونا. اچھا، اس میں یہ نہیں کہ صرف جو بڑی بڑی باتوں میں نہیں، چھوٹی سی بات سے لے کر بڑی بات تک، ناخن کاٹنے سے لے کر، استنجا کرنے سے لے کر، کپڑے پہننے سے لے کر، بڑے بڑے معاملات حکومتی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی جو اللہ کے احکام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، اس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لینا، تسلیم کر لینا، اور اس پر عمل پیرا ہونا، اس پر یہ انعام و اکرام. یہ نہیں جزوی طور پر ایک مان لیا ایک نہیں مان لیا، یہ بات نہیں. پوری اجتماعی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی، گھر کے معاملات میں بھی، معاشرے کے معاملات میں بھی. تو فرمایا آگے پھر وہی بات دہرا کر لائے، لیکن انداز مختلف. مَن یُطِع اللہ والرسول، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. بھائی یہاں اطاعت کلی ہے، جزوی نہیں. جزوی پہ تو اللہ کا بڑا غضب بھڑکتا ہے. میں بار بار اس لفظ کو کہہ رہا ہوں. ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے کچھ کریں. اور یار تھوڑا جا انٹرٹینمنٹ بھی تو ہونی چاہیے نا. میں نے کئی دفعہ الفاظ سنے، یار نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ. کیا انٹرٹینمنٹ؟ ڈرامہ دیکھ لیں، کچھ تھوڑی سی ریلیکس. یہ بات نہیں ہے، گناہوں میں نہیں پڑھنا. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی کر لیں. یہ اپنے نفس کی خواہش ہے، شیطان کی خواہش ہے. اپنا خواہشات نفس آپ کو یہ ابھار رہا ہے ان چیزوں پر. اللہ اس کے رسول نے تو نہیں کہا انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ یہ ہے سیر و تفریح کرنے چلے جاؤ، ہاں جی، ایسے انٹرٹینمنٹ کر لو نا، کھیل کود کر لو تھوڑا بہت جو ہے. ایسے انٹرٹینمنٹ جو گناہوں پر آمادہ کرے، وہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو فرمایا مَن یُطِع اللہ والرسول فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ، بس یہی لوگ ہیں جن کو معیت حاصل ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انعام کیا. میں نے کہا تھا معیت کا معنی میں بتاتا ہوں. معیت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا اس کو معیت حاصل ہوگی. ان لوگوں کی کن کی؟ چار گنوائیں: نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. نبیین سے کیا مراد ہے؟ انبیاء علیہ السلام. اب معیت کیسے کیا مراد ہے؟ یعنی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو معیت حاصل ہوگی ان کی. اب وہاں جنت میں معیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے جا کر 24 گھنٹے؟ یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جب تمہارا دل چاہے، میری بات جا رہی، جب تمہارا دل چاہے گا، جس وقت چاہے گا، سمجھ آئے نا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ابھی بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آ گیا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لوں جنت میں، تو آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا دیا جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس سے بھی، کیونکہ یہاں جمع کا سیگا ہے. مان نبیین جمع کا سیگا ہے، صدیقین جمع کا سیگا ہے، شہداء جمع کا سیگا ہے، صالحین جمع کا سیگا ہے. میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے ملاقات کرنی، میں حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات، حضرت معین الدین چشتی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، فوراً اللہ اس سے ملاقات کرا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ ہے معیت کا مطلب. کتنا بڑا نا. شرط کیا ہے؟ اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول. بس کتنا آسان سودا ہے. دنیا بھی مل گئی، جنت میں مل گئی، جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مل گیا. انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے انسان کتنا ترستا ہے دنیا میں. یقین جانو ہر مومن کے دل کی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ تو مجھے زیارت حاصل ہو جائے. اور میرا گمان ہے، یہ کوئی حدیث تو نہیں گزری ذہن سے،
یا ہو سکتا ہو بھی، لیکن میں حدیث کا حوالہ نہیں دیا، اپنا گمان کر رہا ہوں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی دنیا میں وہ جنتی ہے۔ کیوں جنتی ہے؟ کہ جس نے آپ کی زندگی میں جس نے دیکھ لیا آپ کو، وہ تو جنتی ہے، وہ تو صحابی بن گیا۔ تو اللہ دنیا میں بھی اس کو زیارت کراتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے مجھے دیکھا خواب میں، اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میرا متمثل نہیں ہو سکتا، میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اب وہ انسان کی اپنی کیفیت ہے، اپنی سوچ اور فکر اور اعمال ہیں، جس کی بنا پر اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں آپ، اور جس کو ایک دفعہ نظر آ جائیں صحیح حالت میں تو سمجھ لو کہ وہ یہ مطلب نہیں کہ جنتی ہو گیا وہ، یہ تو میرا گمان ہے نا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مطلب آپ اعمال چھوڑ دیں گے اس کے بعد، یہ مطلب بلکہ اعمال میں تو اور زیادتی ہونی چاہیے اگر آپ کی تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر مومن کا جو ہے وہ کیا نام ہے، خوشی ہے مومن کی کہ مجھے زیارت ہو جائے۔ بتائیے دنیا میں ایک دفعہ، تو بتائیے جب جنت میں ہر لحظہ زیارت ہوگی، جب چاہے گا زیارت ہو جائے گی، کتنا بڑا انعام ہے صرف اتنی بات پر کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، تو غلطی ملطی ساتھ ہو جائے تو توبہ کر لو۔ تو یہ بنایا جا رہا ہے، انبیاء جمع کا سیگا، صدیقین جمع کا سیگا، شہداء جمع کا سیگا، صالحین جمع کا سیگا۔ فرمایا یہ کتنی اچھی رفاقت ہے، کتنی اچھی رفاقت، لوگ برے لوگوں کو رفاقت، چاہے وہ ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، بادشاہ ہو، اگر وہ نیک نہیں تو اس کی رفاقت اچھی نہیں۔ یہ ہے رفاقت، وحسن اولئک رفیقا، اور بہت اچھا ہے یہی لوگ رفاقت کے اعتبار سے، سمجھ آئے نا، دوستی کے اعتبار سے، اٹھک بیٹھک کے اعتبار سے، جن کے ساتھ بیٹھا جائے۔ میں ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، یہ ہے فضل، اس کو فضل سمجھو۔ دنیا میں بڑھوتی، بادشاہت مل جانا، وزارتیں مل جانا، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے۔ فضل تو اصل یہ ہے جن کو معیت حاصل ہو جائے گی جنت میں، اور دنیا میں امن حاصل ہو جائے گا، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیو، بزرگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ہر قول و فعل اور تقریر پر سر تسلیم خم کرنا اور دل سے تسلیم کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔